ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ جو دونوں آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ارشاد باری تعالی ہے سورہ ملک میں، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، امن میں ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ کون ہے؟ اللہ. وہ کہیں تم کو زمین میں نہ دھنسا دے اور وہ تھر تھرانے لگے. دوسری آیت ہے ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ کون ہے آسمان میں؟ اللہ. وہ تمہارے اوپر تند ہوا بھیج دے سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. قادیانی حضرات، میں آپ کو آسمان والے کی پکڑ سے ڈراتا ہوں. تم نے بڑی جسارت کی کہ تم نے یہ کہا کہ توفی عیسوی، رفع عیسوی، نزول عیسوی یہ قرآنی عقائد نہیں. تم نے انہیں غیر قرآنی عقائد کہہ دیا، حالانکہ یہ قرآنی حقائق ہیں. بالکل اسی طرح جیسے الصلاۃ نماز قرآنی حقیقت ہے، الصوم قرآنی حقیقت ہے، الحج قرآنی حقیقت ہے، الزکاۃ قرآنی حقیقت ہے. ان قرآنی اور اسلامی حقائق سے عرب واقف نہیں تھے. نہ عرب توفی جانتے تھے، نہ رفع جانتے تھے، نہ نزول جانتے تھے، نہ نماز جانتے تھے، نہ روزہ جانتے تھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ. آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآنی عقائد نہیں. یقیناً یہ دجل ہے اور یقیناً یہ تصدیق ہے حضرت خاتم النبیین صادق المصدوق کی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ عقیدہ رفع عیسیٰ قرآن نے کہاں ذکر کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ. توجہ سے سنیے، یہ اللہ کا خطاب ہے اللہ کے بندے عیسیٰ کو. یا عیسیٰ، اب عیسیٰ علم ہے. عیسیٰ عربی نحو میں علم ہے، خاص شخص ہے. یہ علم اصول میں خاص ہے، معلوم شخص کے لیے ہے، اور شخص سے مراد روح اور جسم سے عبارت ایک شخص ہے. اس بندے پہ آنے والے تمام حالات جسم و روح پر آنے والے ہیں. ولادت عیسیٰ بلا اب یہ بھی جسم عیسیٰ اور روح عیسیٰ پہ آنے والی چیز ہے.
اسی طرح قرآن حکیم نے جب آل عمران میں کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، تو توفی عیسیٰ کیا ہے اس کو ہم مستقل ذکر کریں گے، مگر یہ حالت ہے جو پیش آنے والی ہے عیسیٰ کے جسم و روح پر۔ آگے فرمایا رافعک، یہ نہیں کہا کہ تیری روح کو اٹھاؤں گا، کا جیسے ضمیر خطاب کی سیکنڈ پرسن جسے کہتے ہیں، فرسٹ پرسن کون ہے؟ انی، اللہ کی ذات گرامی۔ سیکنڈ پرسن کون ہے؟ عیسیٰ۔ اب عیسیٰ سیکنڈ پرسن ہے جو جسم و روح کا نام ہے، تو ان کی توفی، ان کا رفع اور ان کی تطہیر کفار سے، یہ سب عیسیٰ کے جسم اور روح پہ آنے والے حالات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح عیسیٰ کی ولادت جسم و روح سے متعلق ہے اور یہ عیسیٰ کا خاصہ ہے، اسی طرح عیسیٰ کی توفی، رفع اور تطہیر کفار سے ان کے جسم و روح سے متعلق حالات ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ عیسیٰ کے سوا اور کوئی بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں ہوا، عیسیٰ کے سوا کسی اور کی توفی کیوں نہیں ہوئی، عیسیٰ کے سوا کسی اور کا رفع کیوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے سوا کسی اور کی تطہیر اور رفع اللہ جو آسمان میں ہے کیوں نہیں ہوا۔ ایسا قول دجل ہے، زندقہ ہے، الحاد ہے، قرآن سے انکار ہے۔ حضرت عیسیٰ کی توفی، ان کا رفع اللہ، ان کی تطہیر کفار سے، اس میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی تفسیر اللہ اور اس کے رسول کے وحی کے مطابق ہوگی۔ وہ وحی مطلوب قرآن کریم ہو یا وحی غیر مطلوب بیان قرآن، جناب محبت قرآن حضرت محمد رسول اللہ پر نازل شدہ وحی، جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے، جسے آپ نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے تابعین کو بتایا، انہوں نے اتباع تابعین کو بتایا، اور آگے ائمہ، محدثین، مفسرین اور مسلمان امت کو اس کا علم ہوا۔ ان امور میں ذاتی تحقیق یا محض لغت پہ اعتبار، توفی میں، رفع میں دوسروں پہ قیاس کرنا، دیگر انسانوں پر ان کے حالات کو جانچنا، یہ کھلم کھلا الحاد اور زندقہ ہوگا، کیونکہ شرعی حقائق، قرآنی حقائق و مفاہیم کو محض لغت سے یا صرف اپنی عقل سے کے پیمانوں سے سمجھنا، یہ ایک ناپاک جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ جو ابن مریم ہیں، جو جسم اور روح سے مرکب ہیں، ان پر اطلاق کیا پوری صراحت سے، نام لے کے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تیری توفی کروں گا۔ تو توفی عیسیٰ کے جسم و روح پہ ہوگی۔ ورافعک، تیرا رفع کروں گا، تو رفع عیسیٰ کے جسم و روح پر ہوگا۔ ومطہرک، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا کے تیری کفار سے تطہیر کروں گا۔ اور من فی السماء، کون ہے من فی السماء؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے بے خوف ہو گئے ہو تم لوگ، اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے۔ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ جس بات کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، تم اس کو اپنی مرضی سے اس کی تعویل کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ کو خطاب میں۔ تو یاد رکھیں، اس میں کوئی بڑے علم کی ضرورت نہیں، کوئی بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں، نہ بڑی باریک بینی کی ضرورت ہے، نہ اس میں تعویل سازی کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یقیناً عیسیٰ جسم و روح سے مرکب ہیں، جسم و روح سے عبارت ہیں، انہی کی توفی ہوئی، انہی کا رفع ہوا، جسم و روح کا رفع ہوا، اور انہی کی
رفع کہاں ہوا؟ اللہ من فی السماء، اور انہی کی تطہیر کفار سے ہوئی اور انہی کو اللہ نے اطہار کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس آیت سے بڑھ کر کون سی آیت حیات عیسیٰ، رفع عیسیٰ، توفی عیسیٰ اور تطہیر عیسیٰ کی قرآنی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر؟ حقیقت تو یہی ہے کہ توفی عیسیٰ، رفع عیسیٰ، تطہیر عیسیٰ یہ تمام قرآنی اخبار ہیں، یہ تمام قرآنی حقائق ہیں، یہ تمام قرآنی مفاہیم ہیں۔ قرآن سے پہلے عرب یا عربی میں ان کا تصور تک نہیں تھا۔ اب صرف لغت میں انہیں تلاش کرنا بغیر قرآن و سنت کی تعلیم کے، یہ ایسے ہی غلط ہے جیسے آپ مسلمانوں کی نماز الصلاۃ کو، مسلمانوں کے روزے الصوم کو، مسلمانوں کے حج، مسلمانوں کی زکوٰۃ کو بجائے شریعت کے مصادر سے، بجائے قرآن و سنت کے مرجع سے لغت میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ ان شرعی مفاہیم کی مرجعیت لغت نہیں، شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، وحی مطلوب یعنی قرآن حکیم ہے، اور اس کا بیان وحی غیر مطلوب ہے۔ اس کے بغیر ان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، اور نہ ہی ہم توفی عیسوی، رفع عیسوی، حیات عیسوی اور نزول عیسوی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے ابھی پہلے شروع کیا اس بات کو کہ لفظ عیسیٰ اللہ کا مخاطب شخص ہے، علم ہے، وہ خاص ہے، یہ خاص شخص روح اور جسم دونوں سے عبارت ہے، اور اس کو پیش آنے والے موعودہ حالات، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیک و مطہرک، یہ سارے حالات اس کی روح و جسم سے متعلق ہیں اور اسی کو پیش آنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول عیسیٰ کو خطاب کر کے ان سے توفی کا وعدہ فرمایا، کیا یہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ یہ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ دوسرا بات، اللہ نے ان سے رافع کا میں وعدہ فرمایا، رفع کا پورا ہوا یا نہیں؟ اب ہم قرآن سے یہی بات پوچھتے ہیں۔ اب آپ توجہ سے سنیں، قرآن اسی عیسیٰ کے بارے میں 6 دفعہ اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے رفع کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یہود کا یہ قول کہ ہم نے قتل کیا کس کو؟ مسیح کو، جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اب قتل کس پہ ہوا؟ یہ بات اللہ نے اس کا رد کیا کہ اس پر نہیں ہوا، اس بات کو چھوڑ دے۔ تو اب قتل کا دعویٰ عیسیٰ ابن مریم کا تھا، روح جسم کے سمیت جو ایک شخصیت تھی، اللہ نے اس کا رد کیا، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ اب دیکھیں، پہلے لفظ آیا مسیح ابن مریم، پھر قتلوہ اس میں ذکر ہوا عیسیٰ کا، پھر صلبوہ اس ہوا میں ذکر ہوا، 3 ذکر ہو۔ آگے پھر دیکھیں وَمَا قَتَلُوهُ، یہ 4تھی دفعہ ذکر ہے، یقینا یہ 4 دفعہ ذکر کیا، پھر آگے یہ بھی ذکر ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ، اب یہاں بھی اسی کا ذکر ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، بلکہ اسی کو یہود نے جس کے قتل کا دعویٰ کیا، وہ کون تھا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اللہ نے اس کے قتل کی نفی کی، وہ کون تھا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور پھر اللہ نے یقینی طور پہ اس کے قتل کی نفی کی، وما قتلوہ یقینا، پھر آگے فرمایا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب کون کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان کی طرف عیسیٰ کے روح اور جسم سمیت نہیں اٹھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جسم اور روح کے سمیت اٹھایا۔
اب قرآن کی خبر کو جھٹلانا اور اتنی جسارت کرنا کہ اس عقیدے کو آپ کہہ دیں یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے، تو اے قادیانیوں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس آسمان والے سے نہ ڈر اور بے خوف ہو گئے ہو جو اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے، پھر زمین تھرتھرانے لگے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تو میں آپ لوگوں کو اللہ کی وعید سے ڈراتا ہوں، ناصحانہ طور پہ کہتا ہوں کہ یہ تو عقائد ہی قرآنی ہے۔ پھر آگے دوسرا سوال قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ رافع کا وعدہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا سورہ نساء میں، بل رفعہ، اس کو اٹھایا جس کے یہود نے قتل کا دعویٰ کیا تھا۔ کون تھا وہ شخصیت عیسیٰ ابن مریم تھی۔ بڑے علم کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرو اور اللہ پاک کے اوپر جسارت نہ کرو۔ آگے اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا توفی کا وعدہ پورا ہوا؟ یہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، پھر آگے اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم کو روح جسم کے ساتھ عیسیٰ سے خطاب ہے۔ اور آگے چلتے چلتے بہت لمبا اللہ نے یہ سوال فرمائیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا؟ آگے دیکھیں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، وہی توفی جو عیسیٰ کے جسم و روح پہ اللہ نے فرمائی اور ان کو اپنے قبضے میں پورا لے کے آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ اعتراف کر رہے ہیں، عیسیٰ خود اعتراف کر رہے ہیں اس توفی کے واقعہ ہونے کا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ماضی میں صیغہ ہے، یہ اعتراف ہے عیسیٰ کی طرف سے توفی کے وعدے کے پورا ہونے کا۔ یہ بھی قرآن میں ہی ہے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ تو جب اللہ نے توفی کا وعدہ فرمایا اس وقت جب ان کے دشمن اور اللہ کے دشمن ان کو مارنا چاہتے تھے اور اللہ نے توفی سے انہیں بچایا، یہ سب قرآن میں ذکر ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے رفع اللہ کا وعدہ کیا تو وہ شخص عیسیٰ روح جسم کے ساتھ تھے، وہ بھی پورا ہو گیا، اور جب توفی کا وعدہ کیا تو وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو اب ان چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ جسم اور روح کے سمیت نہیں ہوا، یہ انتہائی طور پہ ناپاک جسارت ہے اور یہ کذب اور دجل ہے، کیونکہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ مقتول عند الیہود شخص عیسیٰ تھے روح جسم سمیت، نفی قتل و صلب شخص عیسیٰ سے ہوئی روح و جسم سمیت، اور یقینی نفی قتل شخص عیسیٰ سے ہوئی جسم سمیت۔ اسی لیے مرفوع الی اللہ الی السماء شخص عیسیٰ ہے جسم و روح سمیت۔ تو یہ عنوان کہ عقیدہ رفع غیر قرآنی عقیدہ ہے سراسر جہالت ہے، بلکہ یہ ہے ہی قرآنی عقیدہ۔ اب آپ نزول کی طرف آ جائیں کہ یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ کے روح و جسم کے نزول کی پوری صراحت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب عیسیٰ کی اللہ نے ابن مریم کی مثال دی۔ یہ پہلی آیت میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ دوسری آیت اس کے بعد ہے مَا ضَرَبُوهُ، یہ بھی عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اَآلِهَتُنَا خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا کہ اے مشرکو تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر عیسیٰ کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ تم خواہ مخواہ جھگڑے والی بات کرتے ہو، انہم الا قوم خصمون، عیسیٰ تو اللہ کے پاک نبی ہیں، انہوں نے دعوت نہیں دی اپنی عبادت کی طرف، اور نہ ہی انہوں نے بلکہ انہوں نے روکا لوگوں کو اور یہ کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو یہاں بھی عیسیٰ کا ذکر ہے۔ تیسری دفعہ پھر اللہ فرماتے ہیں ما ضربوہ، اس آیت میں 2 دفعہ ذکر ہے، قالوا اآلہتنا خیر ام ہو یہ عیسیٰ ہے، ما ضربوہ یہ بھی عیسیٰ ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے ان هو الا عبد، کہ عیسیٰ تو ہمارے ایک بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پہ ہم نے انعام کیا، تو یہ بھی عیسیٰ کا ذکر ہے۔
پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا۔ اب یہ 6 دفعہ اللہ نے عیسیٰ کا ذکر اس آیت میں کرنے کے بعد پھر فرمایا 7ویں دفعہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ قیامت کا علم ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ہے ان کا دوسری دفعہ نزول قرآن میں۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مفسرین کی طرف جائیں، حدیث کی طرف جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں قرآن ہی میں رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ پہلی دفعہ پہلی آمد پر وہ بنی اسرائیل کے لیے نمونہ تھے، اور دوسری آمد پر وہ کیا ہیں؟ علامت ساعہ ہیں۔ اب آپ ساری تفسیریں دیکھ لیں، میں نہیں کہتا دیکھو تفسیریں، نہ دیکھو، صرف قرآن کو دیکھ لو۔ تو پہلی آیت میں ابن مریم کہا، دوسری آیت میں کہا آلہتنا خیر ام ہو، یہاں عیسیٰ کا ذکر آیا، ما ضربوہ اسی آیت میں 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ فرمایا ان هو الا عبد، یہ قرآن ہے، پھر آگے فرمایا انہ لعلم للساعہ۔ تو یہ 2 اور 2 4 اور 5 اور 6 دفعہ ذکر کرنے کے بعد 7ویں دفعہ فرمایا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہاں ان ضمائر کو غیر عیسیٰ کی طرف لوٹانے والا سفیہ ہے، جاہل ہے اور قرآن کا منکر ہے۔ تو اب دوسری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام علامت قیامت بنیں گے۔ اب ہم نے قرآن ہی سے ان تمام عناوین کو ثابت کر دیا، لہٰذا پھر آخر میں قادیانیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ عنوان قائم کرنا کہ یہ عقیدہ رفع و نزول حیات عیسیٰ یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن کی نصوص ابھی پیش کی ہے، کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، اور ان تمام عقائد کو قرآنی عقائد ثابت کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، اور تم اس عنوان کو اٹھا دو، یہ ہے ہی قرآنی عقائد۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے ان لوگوں کو جو میرے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔